السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کر رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر چل رہا ہے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب تک ہم نے سنا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی نافرمانی کے ساتھ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن موقع دیکھ کر بتکدے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کے عوض گرفتار کر کے انہیں آگ میں ڈالنے کی سزا سنائی گئی۔ قوم نے مل کر ایک 4 دیواری تیار کی، 40 روز تک اسے لکڑیوں سے بھرا گیا، پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ فرمایا گیا یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس آگ کے اوپر فضا میں کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ اب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی باری آئی تو قوم پریشان تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھلا کیسے ڈالا جائے۔ اب آگ میں ڈالنے کے لیے شیطان کی رہنمائی۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن بن گئی، اس کی حرارت اتنے دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا، تو وہ کفار حیران و پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ زمین و آسمان کی مخلوق کی فریاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالی کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے مولائے کائنات، زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے، جانور، وحوش و طیور سب یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ رب تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے اب نہ جانے کیا ہوگا۔ اللہ کا نام لینے والا تو آج جل جائے گا، اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بھلا کون ہوگا؟ فرشتوں نے آپ کی امداد کرنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، ہمیں اجازت فرما ہم ابراہیم علیہ السلام کی امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی امداد ضرور کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد نہیں حاصل کرتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دو، بے شک وہ میرے خلیل ہیں۔ اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر توکل۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت فرمائیں کہ ہم آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں۔ آپ نے فرمایا،
مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اچھا تو پھر اپنے رب تعالیٰ ہی سے سوال کر لو۔ تو آپ نے فرمایا، وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے، یہ تو کہہ دیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ انبیاء اکرام کا مقام ملائکہ سے بلند ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے کم مراتب والوں سے امداد طلب کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح عام انسان توکل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کرتے، وہ خود ہی جانتا ہے مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چھپکلی کا آگ کو پھونکے دینا۔ بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی آگ میں پھونکے دیتی تھی۔ مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بری چیز کے نام سے تعبیر فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ چھپکلی کو پہلی ہی ضرب سے قتل کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور دوسری ضرب میں قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے اور تیسری ضرب میں قتل کرنے کا اس سے کم ثواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں عجیب منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لے، بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ رب تعالیٰ جس پر راضی ہے میں بھی اسی پر راضی ہوں۔ کافروں نے جب آپ کو باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارکہ پڑھے، مفہوم: تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، سب چیزیں تیری ہی ملک میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا بھی حکم دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ ہو۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامہ کا حکم نہ دیا ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ سردی سے وفات پا جاتے۔ روایت میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ یعنی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور ارد گرد گلاب، نرگس اور چمیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا گیا اس وقت دنیا میں ایسی آگ نہیں تھی جو نہ بجھ گئی ہو، یعنی دنیا کی تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنے دن تک رہے؟ منہال بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، آگ میں رہنے کے دنوں میں میں جتنا خوش رہا ہوں اور میں نے عیش و عشرت کی، اپنی پوری زندگی میں مجھے
ایسا عیش حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ پر مقرر فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی شکل میں ان پر بھیجا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے تاکہ وہ اس سے انس حاصل کریں، اکیلے ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک ریشمی قمیض لائے اور کہا، اے اللہ کے خلیل، بے شک آپ کو رب کہتا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے کہ نمرود نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کیا فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکلے تو پھر آگے کیا کیا معاملات پیش آئے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ روزانہ سماعت کرتے رہیں۔ نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی کافی اضافہ ہوگا، اور یقیناً فرمایا گیا انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو روزانہ ہمارے درس میں شریک ہو کر انبیاء کا ذکر سن کر سبحان اللہ کہہ کر آپ گویا عبادت کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جو ابھی ہمارے اس درس کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس درس کے ختم ہونے سے پہلے آپ ضرور اسے سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بھی بننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر دین و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔